السلام علیکم معزز سامعین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر کیے ناول جنت کے پتے کی 12ویں قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ کاؤنٹر کے نچلے دراز سے کچھ نکالتے سیلز مین نے چونک کر سر اونچا کیا۔ ٹوٹے دروازے کو دیکھ کر اس کا منہ پورا کھل گیا۔ وہ ہکا بکا سا اٹھ کھڑا ہوا۔ کانپے کر دی اس نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ڈی جے کا سکتہ پہلے ٹوٹا۔ وہ حیا کے قریب کھسکی اور ہولے سے سرگوشی کی۔ حیا، اس نے ہمیں دروازہ توڑتے نہیں دیکھا۔ بس ٹھیک ہے، ہم مکر جاتے ہیں۔ وہ گلا کھنکھارتے خود کو نارمل کرتے ہوئے آگے بڑھی اور اپنا پاکستانی فون اس کی طرف بڑھایا۔ فون رجسٹر کروانا ہے۔ کاپے کر دی مادام۔ وہ فون کو دیکھے بنا ابھی تک دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مجھے فون رجسٹر کروانا ہے۔ کاپے کر دی۔ ڈی جے یہ کیا بک رہا ہے؟ وہ کوفت سے ڈی جے کی طرف پلٹی۔ اسے غالباً انگلش نہیں آتی اور یہ دروازے کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ دیکھو بھائی، وہ آگے آئی اور کاؤنٹر پہ کونے رکھے بڑے اعتماد سے بولی، ہم نے کوئی دروازہ نہیں توڑا اور ہم نے تو تمہارا دروازہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ بالکل، ہم نے تو کبھی زندگی میں دروازے نہیں دیکھے۔ ہمارے ہاں گھروں میں دروازے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ لوگ کھڑکیوں سے اندر پھلانگتے ہیں۔ مگر ان کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اب صدمے اور دکھ سے سینے پہ ہاتھ مارتے دروازے کو دیکھتے ہوئے اللہ اللہ کہنے لگا۔ ترک شدید غم میں یہی کرتے تھے۔ اچھا، میرا فون رجسٹر کر دو۔ لڑکا چند لمحے غمگین نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ آگے بڑھایا۔ پاسپورٹ۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو ذرا تشویش سے دیکھا۔ یہ پاسپورٹ صرف فون کے لیے مانگ رہا ہے؟ نہیں، یہ ہمیں اندر کروائے گا۔ ڈی جے سے پاسپورٹ نہیں دینا، ورنہ اس نے اتنا لمبا جرمانہ کروانا ہے کہ ہمارا ٹرپ کینسل ہو جائے گا۔ پاسپورٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ڈی جے نے ہاتھ ہلا کر زور سے کہا۔ وہ حیا سے چند قدم پیچھے تھی۔ پاسپورٹ؟ اس نے بازو بڑھائے، پھر سے پاسپورٹ مانگا۔ کہا نا نہیں ہے ہمارے پاس پاسپورٹ۔ حیا چنچلائے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ پاسپورٹ کے بغیر رجسٹر نہیں کر سکتے۔ دیکھو، ہم تمہیں کچھ پیسے اوپر دے دیں گے۔ ایمبولینس۔ وہ اپنی دھن میں کہے جا رہی تھی جب لڑکا ایک دم گھبرا کر چلا اٹھا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں گردن موڑی۔ حیا پیچھے کھڑی خدیجہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے اوندے گرتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور وہ تکلیف کی شدت سے دبے دبے انداز میں چلا رہی تھی۔ لڑکا بھاگ کر کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلا۔ ڈی جے، وہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے اس کی طرف لپکی۔ اس کی اینک پھسل کر فرش پہ جا گری۔ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے لڑکے کا جوگر اس پہ آیا، کڑچ کی آواز آئی اور ایک شیشہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ڈی جے، وہ اس پہ جھکی دیوانہ وار اسے پکار رہی تھی۔ ڈی جے کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، ساری دنیا اندھیرے میں ڈوب رہی تھی۔ ہسپتال کا وہ کوریڈور سرد اور ویران تھا۔ سنگ مرمر کا فرش کسی مردے کی طرح سفید تھا، سفید بے جان ٹھنڈا۔ وہ بینچ پہ بالکل سیدھی بیٹھی تھی، ساکت، جامد، سیدھ میں کسی غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں مرکوز کیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے تھے۔ ڈی جے آپریشن تھیٹر میں تھی، وہ یوں ہی ادھر بیٹھی تھی۔ آن ڈیوٹی ڈاکٹرز نے کچھ بتایا تھا کہ خدیجہ کے برین میں بیری اینیورزم تھی، ایک پھولی ہوئی اینیورزم جو پھٹ گئی تھی۔ سب آرکنائٹ ہیمریج۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ بیری اینیورزم پھٹنے والے مریضوں میں سے 80 سے 90% کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کم سے کم بھی 10% کی امید ہوتی ہے۔ وہ اسی 10% امید کو تھامے وہاں بینچ پہ بیٹھی تھی۔ اس کا ذہن بالکل مفلوج ہو چکا تھا، جیسے بھاری سل سے سر کو کچل دیا گیا ہو۔ پھر بھی اس نے کہیں سے ہمت مجتمع کر کے ڈی جے کے گھر والوں کو پاکستان فون کر دیا۔ اس کے باپ بھائیوں کی پریشانی، ماں کے آنسو، وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔
اس کے ابو ترکی آنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کا بھائی جو فرانس میں مقیم تھا وہ بھی رات تک پہنچ جائے گا، بس اس کی سمجھ میں یہ بات آ رہی تھی۔ بار بار کوئی نہ کوئی اسے فون کرتا، وہ ہر بات کے جواب میں بھیگی آواز سے اتنا ہی کہہ پاتی: مجھے نہیں پتا، ڈاکٹرز باہر نہیں آئے۔ وہ اب یوں ہی نڈھال سی بینچ پہ بیٹھی تھی، آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ 10% کی امید۔ اس نے گود میں رکھے موبائل کو دیکھا، پھر اٹھا کر کپکپاتے ہاتھوں سے پیغام لکھنے لگی: میں ڈاکسم فرسٹ ایڈ ہاسپٹل میں ہوں، ڈی جی کو برین ہیمریج ہوا ہے، تم فوراً آ جاؤ۔ اور جہان کو بھیج دیا۔ ان کے درمیان اگر کوئی تلخی تھی تو اسے یاد نہیں تھی، اگر یاد تھی تو صرف اور صرف خدیجے۔ اذان کا وقت ہوا، وہ اٹھی اور وضو کر کے واپس ادھر آئی۔ کوٹ اس نے وہیں بینچ پہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب نیلی قمیض کی آستینیں گیلے بازوؤں پہ نیچے کر رہی تھی، چہرہ، ہاتھ اور ماتھے سے بال بھی ویسے ہی گیلے تھے۔ کیا زندگی اتنی جلدی ختم گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے۔ چند روز کی دو لڑکیوں کی گفتگو اسے یاد آئی تھی۔ وہ سلام پھیر کر تشہد کی حالت میں بیٹھی تھی، اس کا چہرہ مکمل طور پہ بھیگا ہوا تھا۔ یہ وضو کا پانی نہیں تھا۔ وہ دونوں ہتھیلیاں ملائے انہیں ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے اللہ! وہ اب بے آواز رو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، ٹی جے میری بیسٹ فرینڈ ہے، میری سب سے اچھی دوست، ارم، زارا، ان سب سے اچھی دوست۔ آپ اسے ہم سے مت چھینیں۔ اس کے ماں باپ، وہ بوڑھے ہیں، وہ مر جائیں گے۔ آپ ہمیں ایسے مت آزمائیں۔ آپ ہمیں ڈی جے واپس کر دیں۔ میری 10% کی امید کو ہارنے مت دیں۔ وہ ہتھیلیوں پہ چہرہ جھکائے ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ شیفون کا نیلا دوپٹہ سر سے پھسل کر گردن کی پشت تک جا گرا تھا۔ میں بہت اکیلی ہوں، میرے پاس ابھی کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے۔ آپ میرے پاس بجانے کے لیے کوئی گھنٹی نہیں ہے، کھٹکھٹانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے، ہلانے کے لیے کوئی زنجیر نہیں ہے۔ میری پہلی امید بھی آپ ہیں، آخری بھی آپ ہیں۔ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو کوئی میری مدد نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ نے چھین لیا تو کوئی نہیں دے سکے گا، اور اگر آپ نے دے دیا تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ آپ ہمیں ڈی جے کی زندگی واپس لوٹا دیں۔ آپ ڈی جے کو ٹھیک کر دیں۔ اس کے دل پہ گرتا ہر آنسو اندر ہی اندر داغ لگا رہا تھا۔ جلتا سلگتا ہوا دماغ، اس کا دل ہر پل زخمی ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ، میرے پاس کوئی نہیں ہے جس سے میں مانگ سکوں، اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے کچھ دے سکے۔ میری ایک دعا مان لیں، میں آپ سے زندگی بھر کچھ نہیں مانگوں گی، کبھی کوئی خواہش نہیں کروں گی۔ آپ ہمیں ڈی جے کی زندگی واپس لوٹا دیں۔ میں ہر وہ کام کروں گی جو آپ کو راضی کرے اور راضی رکھے، میں آپ کو کبھی ناراض نہیں کروں گی۔ آپ ڈی جے کو ٹھیک کر دیں پلیز۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی اتنی اکیلی نہیں ہوئی تھی جتنی آج تھی۔ وہ کبھی اتنی بے بس، اتنی لاچار بھی نہیں رہی تھی جتنی اس وقت تھی۔ کتنے گھنٹے گزرے، کتنی گھڑیاں بیتیں، اسے کچھ یاد نہیں تھا، بس اندھیرا چھا رہا تھا۔ جب اس نے جہان کو تیز تیز قدموں سے چلتے اپنی طرف آتے دیکھا، وہ کھڑی بھی نہیں ہوئی، بس بینچ پہ بیٹھی گردن اٹھائے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب کیسی ہے وہ؟ کیا ہوا تھا؟ وہ پھولی سانسوں کے درمیان کہتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھا۔ وہ اتنا ہی پریشان تھا جتنی وہ۔ بیری اینیورزم پھٹ گیا تھا، جس کے نتیجے میں سب کنائن ہیمریج۔ اسے خود جو سمجھ میں آیا تھا وہ بتانے لگی، بتا کر پھر سے دونوں ہاتھوں سے سر دے کر رونے لگی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم ایسے مت رو، تم نے کچھ کھایا ہے؟ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، میں کچھ لاتا ہوں۔ وہ رکا نہیں، تیزی سے اٹھ کر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ہاتھ میں سینڈوچز کا پیکٹ اور جوس کی بوتل تھی۔ کچھ کھا لو، اس نے سینڈوچ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ مجھ سے نہیں کھایا جائے گا، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔
اس پل آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے، وہ تڑپ کر اٹھی۔ میں دیکھتا ہوں، اسے وہیں رکنے کا کہہ کر وہ آگے گیا اور باہر آنے والے سرجن سے ترک میں بات کرنے لگا۔ وہ بے قراری سے کھڑی ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھے گئی۔ اوکے اوکے، سر ہلا کر بات ختم کر کے وہ واپس اس کی طرف آیا۔ کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر؟ کیسی ہے ڈی جے؟ وہ آرام سے ہے، ابھی اسے شفٹ کر دیں گے، مگر تم ٹھیک نہیں ہو، ادھر بیٹھو۔ اسے واپس بینچ پہ بٹھا کر اس نے سینڈوچ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کھاؤ۔ اوہ جہان، وہ ٹھیک ہے، میری دعا قبول ہو گئی۔ اس نے نٹھال سے انداز میں سر دیوار سے ٹکا دیا۔ کچھ کھا لو حیا۔ اس کے اصرار پہ اس نے بمشکل آدھا سینڈوچ کھایا اور تھوڑا سا جوس پیا، پھر بوتل پرے ہٹا دی۔ جہان، میری دعا رد نہیں ہوئی، میں نے اتنی دعا کی تھی، یہ کیسے ہو سکتا تھا کوئی اتنی دعا کرے اور پوری نہ ہو؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حیا، تھوڑا سا اور کھا لو ورنہ تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی۔ نہیں، تمہیں پتہ ہے میں نے کبھی اتنے دل سے دعا نہیں مانگی جتنی آج مانگی تھی، پھر یہ کیسے ہوتا کہ وہ پوری نہ ہوتی؟ اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اب وہ مزید کچھ نہیں کھائے گی، اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ اب سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے بہتے آنسوؤں کے درمیان کہہ رہی تھی، تمہیں پتہ ہے انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے، اور میں نے آج امید نہیں ہاری تھی جہان، مگر بعض دفعہ قسمت ہرا دیا کرتی ہے۔ وہ بہت دھیرے سے بولا تو وہ چونکی۔ جہان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک دم اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ جہان، حیا، ڈی جے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کوریڈور کا سناٹا یکدم سے ٹوٹا۔ پیچھے کہیں کسی اسٹریچر کے پہیوں کے چلنے کی آوازیں آئی تھیں۔ وہ بنا پلک جھپکے جہان کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی ٹوٹی اینک پہ اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ پسینے میں بھیگی ہتھیلی سے اینک کے شیشے پہ دھند چھاتی جا رہی تھی، ٹھنڈی گیلی دھند۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں، لیکن چونکہ آپ میری فرینڈ نہیں ہیں اس لیے مجھے خدیجے کہیں۔ شام کی دھندلی سی چادر نے پورے استنبول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دوپہر میں خوب بارش ہوئی تھی اور آسمان اتنا کھل کر برسا تھا کہ لگتا تھا ساری دنیا بہہ جائے گی، سب ڈوب جائے گا۔ وہ تب سے اسی طرح پھپھو کے لاؤنج میں صوفے پہ اوپر پاؤں کر کے بیٹھی، گھٹنوں میں سر دیے روئے جا رہی تھی۔ ایم ہی سامان گم ہو جائے۔ ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ڈی جے کا آخری چہرہ جیسے ثبت ہو گیا تھا۔ وہ منظر یوں ہر جگہ چھایا تھا کہ اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ بے جان چہرہ، جیسے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ بند آنکھیں، اسٹریچر پہ ڈالا بے حس و حرکت وجود۔ وہ اس منظر میں مقید تھی۔ ایمی، برف نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں۔ اسی رات ڈی جے کا بھائی پہنچ گیا۔ وہ دن تک کلیئرنس مل گئی تھی، آج دوپہر میں اس کی میت لے کر پاکستان روانہ ہو گئے تھے۔ تب اسے جہان اور پھپھو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ وہ اس وقت سے یوں ہی بیٹھی تھی، نہ کھاتی تھی نہ کوئی بات کرتی تھی، بس روئے چلی جا رہی تھی۔ اس کا غم بہت بڑا تھا۔ سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم لڑکے رہتے ہیں، میں انہی کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ سارے دن میں اگر اس نے کوئی بات کی بھی تو یہ کی تھی کہ مجھے پاکستان جانا ہے، میری سیٹ بک کروا دیں، میں نے ادھر نہیں رہنا۔ کچن میں جہان اور پھپھو کھڑے یہی بات کر رہے تھے۔ اس کی دبی دبی آوازیں اس تک پہنچ رہی تھیں، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ اس کی دلچسپی ہر شے سے ختم ہو گئی تھی۔ مگر میں کیسے جا سکتا ہوں اس کے ساتھ؟ وہ اکیلی کیسے جا سکتی ہے؟ اسے کل سے بخار ہے۔ حالت دیکھی ہے تم نے اس کی؟ میں اسے اکیلا بھیجوں تو بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مگر ممی، آپ کو ابا کا پتہ ہے نا، انہیں علم ہوا تو انہیں یہ بتائیں گے کہ تم انقرہ گئے۔ مگر ممی، میرا جانا ضروری تو۔ جہان سکندر، جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا، تم کل صبح کی فلائٹ سے حیا کے ساتھ جا رہے ہو۔ وہ اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ ارد گرد کیا ہو رہا ہے اسے نہیں پتہ تھا۔
اس کا دل ایسے بری طرح سے ٹوٹا تھا کہ ہر شے سے دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ پارک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے۔ اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے، تھوڑا سا شور مچانے میں حرج ہی کیا ہے۔ جب پھپھو نے آ کر یہ بتایا کہ جہان اس کے ساتھ جائے گا چاہے جتنے دن بھی لگیں، تو بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے فی الحال جہان سکندر سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ویسے تمہاری پھپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر یہ خیال آیا۔ ہر چیز جیسے سلو موشن میں ہو رہی تھی، آوازیں بند ہو گئی تھیں، صرف حرکات دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ اتا ترک ایئرپورٹ پہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا تھا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ جہاز دھیرے دھیرے سے محو پرواز تھا۔ کھڑکی کے پار مرمرا کا سمندر پہ بادل تیرتے دکھائی دے رہے تھے، نرم روئی کے گالوں کی طرح سرمئی بادل۔ ان میں اتنا پانی لدا تھا جتنا اس کی آنکھوں میں تھا، یا شاید اس کے آنسو زیادہ تھے۔ اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پہ کم از کم میں تیار نہیں ہوں۔ وہ بھائی چارہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ اس نے خود کو ایئرپورٹ پہ ابا کے سینے سے لگتے بے تحاشا روتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ اس کا سر دھپکتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے، کچھ ایسا کہ بس وہ اب ان کے پاس رہے گی، اب وہ اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتی ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور تم نے آج ایک ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس سے ہار مان لی۔ وہ اماں کے ساتھ ٹی جی کے گھر میں تھی۔ وہاں ہر طرف کہرام مچا تھا، اس کی امی اور بہنوں کا بلک بلک کر رونا، ماتم، بین سسکیوں کی آوازیں، چیخیں، جوان موت تھی، اور گویا پوری دنیا ادھر اکٹھی ہو گئی تھی اور کسی کو دلاسا نہ دے سکی۔ بس ایک کونے میں بیٹھی بے آواز روتی گئی۔ اچھا پھر سوچ لو، وہ اب بھی شادی شدہ ہے۔ نماز جنازہ پچھلے روز ہی ادا کی جا چکی تھی، مگر غم ابھی پرانا نہیں ہوا تھا۔ خدیجے کی بہنیں اس سے اس کے بارے میں پوچھتی تھیں، مگر وہ کسی کو کچھ بتا نہیں پا رہی تھی۔ ساری باتیں ختم ہو گئی تھیں، دنیا برف کا ڈھیر بن گئی تھی، مرمرا کے سمندر پہ تیرتی برف کا ڈھیر۔ کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اختتام، دی اینڈ۔ سرخ صنوبر کے اونچے درختوں کے درمیان ہوا سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہاں ہر سو گھنا جنگل تھا۔ اونچے درختوں کے پتے سنہری دھوپ کی مٹی تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ دوپہر کے وقت ابھی ادھر ٹھنڈی میٹھی سی چھایا تھی، بہاریں اسی چھایا میں ادھر ادھر بھاگتی ببول کے سفید پھول توڑ توڑ کر ٹوکری میں بھر رہی تھی۔ عائشہ گل ایک درخت تلے زمین پہ بیٹھی سامنے پھیلے کپڑے پہ رکھے بہت سے سرخ جنگلی پھولوں کو دھاگے میں پرو رہی تھی۔ قریب ہی ایک کٹا ہوا تنا گرا پڑا تھا۔ جب بہت سے پھول جمع ہو گئے تو وہ عائشہ کے پاس آئی۔ عائشہ، سفید پھولوں سے بھری ٹوکری اس کپڑے پہ ایک طرف انڈیلتے ہوئے اس نے پکارا۔ اس نے جواباً کہتے ہوئے ہاتھ سے سفید پھولوں کا ڈھیر نئے پھولوں پہ ایک طرف سمیٹ دیا۔ سفیر تم سے لڑ کیوں رہا ہے؟ سفیر تم سے لڑ کیوں رہا تھا؟ وہ خالی ٹوکری رکھ کر اس کے سامنے آلتی پالتی مار کے یوں بیٹھ گئی۔ اب دونوں کے درمیان پھولوں والا کپڑا بچھا تھا۔ لڑ نہیں رہا تھا، اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اونچا اونچا کیوں بول رہا تھا؟ بہاریں دونوں ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے الجھی الجھی سی پوچھ رہی تھی۔ گردن جھکا کر سوئی پھول میں ڈالتی عائشہ نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ جب انسان دوسرے کی بات نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ یوں ہی اونچا اونچا بولتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا، اس کے پیرنٹس نے اس کی شادی اس کی پاکستانی کزن سے طے کر دی ہے، اور وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اس کی مرضی نہیں ہوگی۔ اس نے سوئی کو پھول کی دوسری طرف سے نکال کر کھینچا، دھاگا کھینچتا چلا آیا، پھولوں کی لڑی لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ شادی مرضی سے ہوتی ہے نا؟ ہاں،
وہ اب بہارے کے سفید پھول کے ہاتھ سے ادھر ادھر ٹٹول رہی تھی۔ پھر جب میں بڑی ہوں گی تو میں عبد الرحمن سے شادی کروں گی۔ پھولوں کو سمیٹتا اس کا ہاتھ رکا، اس نے ایک خفاسی نگاہ بہارے پہ ڈالی۔ وہی بات بہارے گل، اچھی لڑکیاں یوں ہر بات نہیں کر لیتی۔ مگر میں نے عبد الرحمن سے کہہ دیا تھا۔ وہ ایک دم ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا کیا کہا تم نے اسے؟ یہی کہ جب میں بڑی ہوں گی تو کیا وہ مجھ سے شادی کرے گا؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تمہیں ایسی باتیں کس نے سکھائیں؟ پھر وہ سانس روکے سن رہی تھی۔ میں نے کہا عائشہ گل نے۔ روانی سے بولتے بہارے یک لخت اٹکی۔ کیا؟ وہ ششد رہ گئی۔ تم نے اس سے جھوٹ بولا؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اب تم جھوٹ نہیں بولو گی۔ خدایا وہ کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں؟ اس نے تعصب سے ماتھے کو چھوا۔ بہارے نے لاپرواہی سے شانے اچکائے، مگر اسے پتہ چل گیا تھا۔ اس نے کہا عائشہ گل اچھی لڑکی ہے اور مجھے پتہ ہے اس نے ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا۔ اس کی بات پہ عائشہ کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ایک بے اختیار سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ بکھر گئی۔ وہ ہولے سے سر جھٹک کر پھول اٹھانے لگی۔ مگر تم نے جھوٹ نہیں چھوڑا نا؟ وعدہ اب نہیں بولوں گی۔ ہر دفعہ اللہ سے وعدہ کرتی ہو اور وہ ہر دفعہ تمہیں ایک اور موقع پہ دے دیتا ہے، مگر تم پھر وعدہ توڑ دیتی ہو۔ اتنی دفعہ وعدہ توڑو گی تو وہ تمہارے وعدوں کا اعتبار کرنا چھوڑ دے گا۔ آئندہ میں سچ بولوں گی، اب کی بار مضبوط والا وعدہ۔ چلو ٹھیک ہے۔ وہ مسکرا دی۔ اب تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، کیونکہ جب انسان بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے خود اپنے سچ کا بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ سی گلز کا غول پھڑ پھڑاتا ہوا ان کے اوپر سے گزرا۔ عائشہ نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہ پرندے یقیناً پورے بیو قدا کا چکر کاٹ کر اب سمندر کی طرف محو پرواز تھے۔ عائشہ گل چند لمحے ان پرندوں کے پنکھ کی مانند اڑ کر بادلوں میں گم ہو گئے تو بہارے نے پکارا، بولو۔ وہ گردن جھکائے اپنی لڑی میں اب سرخ پھولوں کے آگے سفید پھول پرو رہی تھی۔ تم تو سچ بولتی ہو نا؟ ایک بات بتاؤ، بہارے نے ذرا ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی۔ پوچھو۔ عبداللہ کی بہن کسی کو کہہ رہی تھی کہ بیو قدا کی پولیس بہت بری ہے، وہ عبد الرحمن پاشا کو کچھ نہیں کہتی، اور یہ کہ وہ جزیرے کا سب سے برا آدمی ہے۔ عائشہ، کیا عبد الرحمن واقعی برا آدمی ہے؟ وہ رک رک کر پوچھ رہی تھی۔ عائشہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہارے خاموش ہوئی تو اس نے ذرا خفگی سے سر جھٹکا۔ نہیں، وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ عبداللہ کی بہن کو کیا پتا؟ اور تم نے کسی سے جا کر عبد الرحمن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ بہارے نے گردن اس بات میں ہلا دی۔ مجھے یاد ہے۔ عائشہ دھاگا دانت سے توڑ کر لڑی کی دونوں سروں کو آپس میں گرا لگانے لگی۔ اس کے چہرے پہ واضح اداسی بکھری تھی۔ وہ دوپہر میں خدیجہ کے گھر سے واپسی آئی تھی۔ کچھ دیر کمرے میں لیٹی رہی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، بخار بھی ہو رہا تھا، اور نیند تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ بند کمرے میں گھٹن ہونے لگی تو وہ گھبرا کر اٹھی اور کھڑکیوں کے پردے دونوں ہاتھوں سے ہٹائے۔ سامنے لان میں کرسیوں پر ابا اماں کے ساتھ تایا فرقان اور سائمہ تائی چائے پیتے نظر آ رہے تھے۔ میز پہ اسنیکس اور دیگر لوازمات رکھے تھے اور وہ لوگ باتوں میں مگن تھے۔ سائمہ تائی بہت سلیقے سے سر پہ دوپٹہ جمائے فاطمہ کی طرف چہرہ کیے کچھ کہہ رہی تھی۔ فاطمہ تایا فرقان کے سامنے سر پہ دوپٹہ لے لیتی تھی جو پیچھے کیچر تک ڈھلک جاتا تھا۔ ان کی آنکھیں حیا جیسی تھیں اور لوگ کہتے تھے کہ 20 سال بعد حیا ایسی ہوگی، اور اب وہ سوچتی تھی کہ پتہ نہیں 20 سال بعد وہ ہوگی بھی یا نہیں۔ وہ شاور لے کر سادہ سفید ٹراؤزر پہ ٹخنوں کو چھوتی سفید قمیض پہنے ہم رنگ دوپٹہ سر پہ لپیٹے باہر آئی۔ پہلے عصر کی نماز پڑھی کہ نمازیں ان 3 دنوں میں وہ قریباً ساری پڑھ رہی تھی۔ خدیجہ کے لیے بہت ڈھیر ساری دعائیں کر کے وہ اٹھی اور پھر دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے بالوں کو کھلا چھوڑے کچن کی طرف آ گئی۔ فاطمہ فریج سے کچھ نکال رہی تھی۔ اسے آتے دیکھا تو فریج کا دروازہ بند کر کے مسکراتی ہوئی اس کی طرف آئیں۔ شانوں تک آتے بالوں کو کیچر میں باندھے وہ عام حلیے میں بھی بہت جاذبے نظر لگتی تھی۔ میرا بیٹا اٹھ گیا۔ انہوں نے اسے گلے لگایا، پھر ماتھا چوما۔
जी, वो मुस्कुराना चाहती थी मगर आंखें भीग गईं। बस सब्र करो, अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली। सब्र इतना आसान होता तो कोई दूसरे को करने को ना कहता अम्मा। हर शख्स खुद ही कर लेता है, मगर मैं कोशिश करूँगी। गुड। अच्छा भाई, राजा और ताया ताई मिलने आए हैं मुझसे? हाँ, और जहान से भी। ओह हाँ, किधर है वो? उसे याद आया कि वो भी साथ आया था।